جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ جن کے حالات زندگی، جن کے فرمودات، جن کے فرامین اور سیرت و کردار محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، سیرت طیبہ یہ ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ملتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو موجود ہیں۔ تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئیں، صحابہ کرام کی حالات زندگی پر جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انوار و تجلیات موجود ہیں۔ اسی طرح عرب کی جو ادب کی کتابیں ہیں، عربک لٹریری بکس یا عربک لٹریچر جو ہے، اس میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حالات زندگی محفوظ ہے، اس کے انوار و تجلیات ہمیں ملتے ہیں۔ سیرت کے اوپر آپ کو پتہ ہے مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، وہاں پر بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نام ہی سیرت ہے، سیرت کے ایک ایک پہلو کے اوپر اب کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بطور معلم، بطور والد، آپ کی مسکراہٹیں، آپ کے آنسو، یہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو یہ کائنات کی واحد ہستی ہیں میرے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی زندگی کے انوار، تجلیات، سیر و احوال محفوظ ہیں۔ جس طرح کے دوست اب آپ کو پتہ ہے، میں اکثر محفلوں میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو صحابہ کرام کی نعتوں میں موجود ہے، نعتیہ کلام میں، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق خاص دی کہ اس پر میرا MPhil کا تھیسس بھی ہے، اس کے علاوہ 2 کتابیں ہیں اور الحمدللہ آن لائن موجود ہیں۔ آپ صحابہ کرام کا نعتیہ کلام لکھیں، حضرت حسان بن ثابت کا نعتیہ کلام لکھیں تو وہ گوگل میں سرچ کریں، انشاءاللہ سرچ ہو جاتی ہیں۔ کتاب و سنت محدث لائبریری بہت بڑی نیٹ پر اردو کی لائبریری ہے جس پر بہت زیادہ کتابیں ہیں، اس میں الحمدللہ یہ کتابیں اپلوڈ ہیں۔ آج جو درس کا عنوان ہے نا، وہ سیرت کے حوالے سے یہ ہے، بنیادی طور پر قرآن کریم سے چند مقامات پیش کروں گا جن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ساتھ آپ کی عظمت دونوں شامل ہیں، اور ساتھ اس کے متعلقہ مسائل بھی، باتیں بھی ہوں گی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ 2 پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر اس آیت مبارکہ کا مفہوم، اس کا شان نزول، اس سے متعلقہ چند چیزیں تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آسمان میں ہم آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے کا پلٹنا ہم آسمان میں یقیناً دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس اے پیغمبر ہم ضرور بھی ضرور اس قبلہ کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ اس میں کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اسے ہی قبلہ متعین کر دیا۔
ایک بات تو یہ واضح ہو گئی آپ کی عظمت اور شان. دوسری یہ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 16 یا 17 مہینے گزر گئے. آپ مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے نا ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے مسلسل، توجہ سے سنیں ذرا، آپ آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اس تمنا سے کہ جبریل وحی لے کر آئیں اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا قرآن میں، جیسے میں نے آیتیں پڑھی، یہ پورا رکوع ہی قبلہ بدلنے کے بارے میں ہے. تحویل قبلہ اس کا پورا جو رکوع ہے اس کا عنوان موضوع تحویل قبلہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16-17 ماہ منتظر رہے. اللہ نے حکم دیا، پھر آپ نے اپنا چہرہ بیت المقدس کی بجائے نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیر دیا. اللہ اکبر. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ہر عمل اللہ کے پیغام، اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کے حکم اور رہنمائی میں ہوتا تھا. اپنی مرضی سے آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اور سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی آپ گفتگو کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. تو یہاں سے عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ واضح ہو رہی ہے کہ دیکھیں 16-17 ماہ انتظار کیا، اللہ نے وحی کی، پھر قبلہ بدلا. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کس قدر اللہ کے احکامات کے پابند تھے. کوئی بھی عمل آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ بحیثیت رسول، اللہ کے رسول، پیغام پہنچانے کی حیثیت سے کیا. اور یہی اللہ تعالیٰ اتھینٹیسٹی بیان کرتے ہیں، استناد، مستند ہونا، کہ جو کچھ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، سمجھو اللہ کا پیغام ہے، لہذا تم نے ماننا ہے. ایک بات تو یہاں سے یہ واضح ہوتی ہے. اور دوسری بات، جب یہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا نا تو پہلے یہودی تو برداشت کر رہے تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا قرآن میں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن جو ہی حکم نازل ہوا قبلہ بدلا، بیت المقدس کی بجائے مسلمانوں نے مسجد حرام، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، لو جی جو پہلی نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں نا، پھر اللہ نے قرآن کا انداز دیکھے، پھر بڑا سخت انداز اپنایا کہ جان بوجھ کے لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالنے کے لیے، جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے پروپیگنڈا یہودیوں نے شروع کر دیا کہ لو جی ان میں اسٹیبلٹی نہیں. حالانکہ ان کو پتا تھا. یہ رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھے. اللہ فرماتے ہیں بھلا اتبعت اہواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تو پھر اللہ نے قرآن میں غصے کا اظہار کیا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلہ التي عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے اس قبلہ سے بدل دیا جس پر یہ تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ساورینٹی بیان کی، آگے اقتدار ہیں. کہہ دو مشرق مغرب اللہ کا ہے. دیکھیں نا، یہ ہے اللہ کی حاکمیت، اقتدار. یعنی وضاحتیں نہیں دی کہ تم، ہوتا ہے نا ایک عذرت خانہ انداز، وہ نہیں ہے، ایک حاکمانہ انداز ہے
حاکمیت کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کی. یہی چیز پیچھے سورہ بقرہ میں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کہہ دو مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا چہرہ پھیرو گے وہیں اللہ ہے. تو لہٰذا ان کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہود مدینہ، جو مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ بیوقوف ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں جی پچھلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. صرف نمازوں کا ذکر نہیں کیا کہ کلام رحمان کا اسلوب معجز ہے، یہ اللہ کے کلام کا معجزانہ انداز ہے. اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یقین تھا نا، ایمان تھا کہ وہ سچ ہے. بیت المقدس سچائی پر ایمان تھا، پھر قبلہ خانہ کعبہ بن گیا، پھر بھی ایمان ہے. تو یہ جو ایمان ہے نا، تم نبی کی بات پہ ایمان رکھتے ہو، مان لیتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی وحی کو مانتے ہو، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مزید فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. حق سمجھ آنے کے باوجود بھی یہ یہودی آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے. عصبیت، تعصب اور عناد یہ حق کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہی تو یہودیوں کے لیے رکاوٹ تھی، عصبیت، تعصب، عناد. تو یہ عصبیت جو ہے بڑے مواقع پر حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو بہرحال اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. کہیں ہماری ہماری ایگو، ہماری عصبیت، ہماری بالا تری یہ حق کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے. یہ چیزیں بنتی ہیں، دنیاوی مفادات جو ہے وہ حق کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں، ہمارا فلاں چیزیں طرفداری لوگوں میں ختم ہو جائے گی، اقتدار چلا جائے گا، ہوتا ہے نا. تو بہرحال دوسری یہ بات تھی. تیسری بات جو یہاں پر ایک اور اسی واقعہ سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لیت و لال نہیں کرتے، پس و پیش نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے تھے کہ اب کر لواں، نہیں، فوراً عمل کرتے. قبلہ بدلا. رات کو ایک بندے نے، ایک صحابی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اگلے دن مسجد قباء، جس کو ذو القبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد، وہاں سے وہ گزرے تو دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو ابھی حکم نہیں ملا، پتہ نہیں چلا کہ قبلہ بدل گیا. وہ نماز میں تھے. اس صحابی نے کہا کہ قبلہ بدلا جا چکا ہے، میں نے اپنے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اب بیت المقدس قبلہ نہیں، پریئر ڈائریکشن نہیں، نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرنا بلکہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے. ایک صحابی نے یہ اناؤنس کیا، یہ اعلان کیا. صحابہ کرام نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ نماز تو ایسے ہی پوری کر لیتے ہیں، اگلی پڑھ لیں گے، سنتے نہیں، نماز میں ہی چہرے ٹرن کر لیے، جہتیں بدل لی اور انہوں نے بیت المقدس کی بجائے باقی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. اللہ اکبر. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ، پڑھے نا درود و سلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو. یہ صحابہ کرام تھے، یہ ان کی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں.
کہ فوراً اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات سمجھتے جائیں، اصول حدیث کا ایک اصول ہے، وہ بھی سمجھتے جائیں۔ اصول حدیث کا اصول یہ ہے کہ خبر واحد، ایک بندہ کوئی حدیث بیان کرے، اگر وہ سچا ہے، اس کی کوئی بیماری نہیں لگی، اس کو خبر واحد کہتے ہیں، تو وہ قبول ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے ایک بندے کی اطلاع پر قبلہ بدل لیا۔ اللہ کے نبی نے نہیں روکا کہ تم نے ایک سے سنا اور تم نے عمل کر لیا، تحقیق تو کر لیتے، نہیں نہ کہا۔ اٹ مینس، اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کی جو ہے وہ گواہی قبول کی گئی ہے، تو لہذا خبر واحد قابل قبول ہے۔ تحقیقات، اصول و قواعد رکھے ہوئے ہیں محدثین نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اکیلا بندہ دے تو وہ گمان کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا نہیں دیتی۔ سمجھتے ہیں گمان اور یقین کہ اغلب یہ ہے کہ سچی ہوگی، غلطی کا امکان بھی ہے، یعنی گمان رہے گا، یقین نہیں پیدا ہوگا۔ اگر اکیلا بندہ سچا ہے اور اس کا حافظہ بھی درست ہے، کردار بھی صحیح ہے اور دین کے معاملے کو صحیح سمجھتا ہے، تو اس کی خبر یقین کا فائدہ بھی دے دیتی ہے۔ بڑے معاملے ہمارے ایک بندے کی خبر پہ ہی چلتے ہیں، کیوں جی؟ یہ سارے رشتہ داریاں، بڑے مسائل ہیں جو ایک بندے کے معاملات پہ ہمارے چلتے ہیں۔ تو بڑے معاملات ایسے جہاں اکیلے بندے کی بات بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ ایک بہت بڑا امام اکیلا اگر بیان کرے، جیسے امام مالک ہیں، ان کی سند ہے، تو اب ایک بندہ کہ نہیں جی انہوں نے اکیلے نے بیان کیا ہے، شک کرے کہ غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ تو معاملہ درست نہیں۔ بہرحال اس طرح پھر ساری شریعت کو ہی مشکوک بنا دے، یہ درست نہیں ہے۔ خبر واحد اکیلا بندہ یا دو بندے، تین بندے، چار بندے بیان کریں، سچے ہوں، صاحب علم ہو، اصحاب علم ہو، کردار پختہ ہو، ان کے بارے میں ہو کہ وہمی نہیں ہے، حافظہ صحیح ہے، کردار صحیح ہے، علم میں پختہ ہیں، تو ان کی بات پھر پکی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ساری شریعت ہی ظنی ہو۔ اس کے اوپر حافظ ثناء اللہ زادی حافظہ اللہ میرے استاد ہیں، اصول فقہ میں ان کی بڑی کمانڈ ہے، انہوں نے باقاعدہ تحقیقات بھی لکھی ہیں۔ تو یہ دوسری بات تھی جو ضمناً میں نے عرض کی، یہ علمی بات ہے، بہرحال یہ عرض کرنا ضروری تھا۔ صحابہ کرام فوراً بات مان لیتے تھے، اور یہاں سے اصول ہے الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں۔ جب سند پہ بحث ہوتی ہے نا تو صحابہ کے اوپر بحث نہیں ہوتی، ان کے لیے پکا اصول ہے کہ یہ سچے ہیں۔ نچلوں کے بارے میں پرکھا جاتا ہے، ہاں یہ بندہ کیسا ہے، اس سے نچلے پرکھے جائیں گے۔ جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو پرکھا جاتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھیں، اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ میرے نبی کی جو لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں پرکھ کی گئی ہے، اور تقریباً 3 لاکھ افراد کے بارے میں پرکھا گیا ہے جو حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو اسی واقعہ سے جڑی ہوئی ہے، تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جی، وہی ہے نا؟ اور یہاں سے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ساتھ اطاعت مصطفیٰ صحابہ کرام کا، اور یہاں سے یہ بھی کہ صحابہ کرام کی عظمت، تو صحابہ کرام کی عظمت اسی لیے ہے کہ وہ میرے نبی کے شاگرد ہیں۔ اللہ کا فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ دونوں چیزیں مل کر صحابہ کرام میں یہ خوبیاں پیدا ہو گئی کہ ان کو یہ مقام ملا کہ سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ عدل ہیں، عادل ہیں، سچے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی تربیت کے اثرات ہیں۔ اقبال نے بھی کہا ہے نا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں جس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ تیسری بات جو اس کے بارے میں بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دی ہیں، اور یہودی ان پہ جلتے ہیں، دوسرے ان سے جلتے ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ایک ہے جمعہ کا دن، اللہ نے ان پہ پیش کیا
کسی نے ہفتہ لے لیا اور کسی نے، یہودیوں نے ہفتہ اور عیسائیوں نے اتوار لے لیا، مسلمانوں نے جمعہ ہی قبول کر لیا، اور جمعے کی بڑی عظمتیں ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے یہ اللہ کی آفر قبول نہیں نہ کی، مسلمانوں نے قبول کر لی، اس پہ وہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ دوسری، یہ جو قبلہ ہے خانہ کعبہ، دیکھیں نا، سب سے پہلے اس کو یا آدم علیہ السلام نے بنایا یا فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ حج خانے کعبے کا ہے، کیوں جی ابراہیم علیہ السلام نے جاری کیا نا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بعد آئے، موسیٰ بھی بعد میں آئے۔ بیت المقدس کا حج نہ عیسیٰ علیہ السلام نے جاری کیا نہ موسیٰ علیہ السلام نے، حج رہا خانہ کعبہ کا، تو عظمتیں تو خانہ کعبہ کو ملی نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ان سب سے پہلے ہیں، یہ تو ان کی اولاد میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اولاد میں سے ہیں، لیکن بیت المقدس خانہ کعبہ نہ بنا۔ خانہ کعبہ تو رہا مسجد حرام، خانہ کعبہ ہی، قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا، ایسا ہی ہے نا، بدلا نہیں۔ یہودیوں نے بدلا، انہوں نے بیت المقدس کو بنایا، لیکن جو عظمتیں خانہ کعبے کو تھیں حاصل، وہ بیت المقدس کو اس طرح نہیں ملی۔ اس لیے جب مسلمانوں نے یہ وحی ہوئی اور قبلہ خانہ کعبہ بنا، ان کو اللہ نے عطا کیا، تو یہودی اس پہ بھی بڑا چلے۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ تیسری بات، جب ہم آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو یہودیوں کی اس پہ بھی بڑی جلن ہے، اس پر بھی بڑا جلتے ہیں۔ کیوں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہے نا، تو مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی ہیں، یہودی ہیں نا، تو اللہ اکبر۔ اب یہ واضح کہہ دیا گیا کہ یہودیوں کی پیروی، عیسائیوں کی پیروی، یہ ایک پہ اللہ کا غضب، دوسرا گمراہ، تو سیدھا رستہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا سیدھا رستہ ہے۔ تو جب یہ پڑھ کے اس کے بعد مسلمان کہتے ہیں آمین کہ یا اللہ قبول فرما، تو ان کی تو تکلیف اور بڑھتی ہے نا، اس لیے اس پہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، سارے مسلمان آمین کہتے ہیں، جھگڑا اونچی اور آہستہ میں ہے، بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں اختلاف کوئی نہیں آمین کہنے میں، صحیح ہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں جن نمازوں میں اونچی قرات ہے ان میں اونچی آمین کہیں، یہ سنت ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں جی آہستہ کہیں، آمین سبھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جو پہلی کسی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی، پہلی کتابوں کا نچوڑ ہے، سورہ فاتحہ پہلی کتابوں کا نچوڑ ہے، تو یہ ساری عظمتیں سورہ فاتحہ کو حاصل ہیں۔ تو الحمدللہ ضمناً عرض کرتا جاؤں، سورہ فاتحہ پر بھی میری تفسیر وہ جو ہے نا آن لائن پبلش ہو چکی ہے، تفسیر سورہ فاتحہ، تو دوست اگر پڑھنا چاہیں دوستوں کو ریفر بھی کریں تو کیا کریں، تاکہ صدقہ جاریہ کی شکل بنے، کہ یہ کتاب بعد دفعہ کتاب پڑھی رہ جاتی ہے، پڑھی کو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ پر بھی اللہ نے مجھ کو توفیق دی ہے، سورہ یوسف کی بھی تفسیر لکھی ہے، سورہ فاتحہ کی بھی۔ تو یہ ضمناً میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو دوست نیٹ استعمال کرتی ہیں نا، وہ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے آگے دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو بہرحال آمین کہنے پر بھی یہودیوں کو حسد ہے۔ 3 نعمتیں ہو گئیں، قبلہ خانہ کعبہ ہمیں ملا، اس پر یہودیوں کو اہل کتاب کو حسد ہے۔ جمعہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس پر اہل کتاب کو حسد ہے۔ اور جب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پڑھتے ہیں، تو اس پر چونکہ انہیں مغضوب علیہم اور ضالین کہا گیا، اس پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر اہل کتاب مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ ضمناً بڑی باتیں ہو گئیں۔ تو یہاں پر اصل موضوع کیا تھا کہ میرے نبی کی سیرت قرآن میں موجود ہے، اور اس کا ایک عمل میں نے ذکر کیا، ایک عمل جو قرآن نے میرے نبی کی سیرت کا، میری طرف توجہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کا ایک عمل، وہ کون سا ہے جی؟ قبلہ بدلنا۔
یہ میں نے ذکر کیا ہے نا، یہ میرے نبی کی زندگی کے حالات ہیں، ان میں سے ایک جو عمل ہے، ایک سیرت کا حصہ، اور اس پہ اللہ نے پورا رکوع نازل کیا ہے۔ تو میرے نبی کی حالات زندگی قرآن میں محفوظ ہیں، اور یہ قبلہ بدلنے کا واقعہ اللہ نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ نبی کی شان واضح ہوتی ہے، نبی کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ تو قرآن میرے نبی کی شان میں ہے، قرآن میرے نبی کی حالات زندگی کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تو جب حالات زندگی محفوظ ہو گئے تو قرآن کا محافظ اللہ خود ہے، تو جو چیزیں قرآن میں ذکر ہیں ان کی حفاظت کا بھی ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک پہلو ہے۔ سنیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا کہ پیارے نبی کا اخلاق کیسا ہے، تو امی عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن کریم تھیوری ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ویدیں جو ہے نا، ویدیں یہ ہندوؤں کی، ان پر عمل ممکن نہیں ہے، ان میں خیالی باتیں بڑی ہیں۔ تو قرآن جب میرے نبی کا جو سیرت ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل اللہ کے نبی ہیں، تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن قابل عمل کتاب ہے، کوئی خیالی کتاب، ایسی کتاب نہیں کہ جس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی کتابوں میں یہ چونکہ اصل حالت میں نہیں ہے نا، جیسے ہندوؤں کی ویدیں ہیں، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ان پر عمل نہیں ہو سکتا، وہ قابل عمل کتابیں ہیں ہی نہیں ہیں، وہ عام معمول کی زندگی ان کے مطابق بندہ گزار ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی میرے نبی کی شان ہو گئی نا، پھر قرآن کی بھی شان، صاحب قرآن کی بھی شان، کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ قیامت تلک ہر بندہ پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے تو وہ صحیح انسان بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس پر عمل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ شورش کشمیری نے بھی یہی بات کی ہے، قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈھلا ہوا تمثیل بے مثال ہے کردار مصطفیٰ۔ کسی عالم نے کہا ہما قرآن در شان محمد است، ہما قرآن در شان محمد است، سارا قرآن میرے نبی کی شان میں ہے، سارا قرآن میرے نبی کی شان میں ہے۔ تو میرے نبی کی شان حدیث کی کتابوں میں ہے، میرے نبی کی شان قرآن کریم میں ہے، میرے نبی کی شان سیرت کی کتابوں میں ہے، میرے نبی کی شان تاریخ کی کتابوں میں ہے، میرے نبی کی شان صحابہ کی نعتوں میں ہے، میرے نبی کی شان ادب کی کتابوں میں ہے۔ تو یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن پر عمل ممکن نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات ان پر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو کسی نے اپنایا، کسی نے دوسرا اپنایا، کسی نے تیسرا اپنایا، ساری خوبیاں تو آپ کا خاصہ ہے نا۔ اللہ کے نبی پرفیکٹ ہیں، مکمل ہیں، معصوم ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، عام انسان میں جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے، اور قرآن کی ہر جو تعلیمی پہلو ہے نا اس پر عمل ہو رہا ہے۔ کوئی کسی پہ عمل کر رہا ہے، کوئی کسی پہ کر رہا ہے، عمل ہو رہا ہے، سبھی کر رہے ہیں۔ مکمل عمل جو ہے وہ میرے نبی نے کیا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہے، وہ اسوہ حسنہ ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک دو باتیں اور کر سب پھر بات انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی انہی میں سے ہیں۔ اگر میں باتیں کروں تو بڑی لمبی ہو جائیں گی، یہ نبی انہی میں سے ہیں۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جی ہمارے لیے تو عمل، اللہ کے نبی تو انسان نہیں تھے نا، تو ان کا تو معاملہ ہی اور تھا، اس لیے ان پر کیسے ان کو فالو کریں۔ نہیں،
ہمارے نبی انسان ہے، کامل ترین ہے، معصوم ہے، اسوہ حسنہ ہے، پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، لیکن آدم کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی شان کے مطابق ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہیں، رحمت للعالمین، ٹھیک ہے نا؟ میرے نبی اسوہ حسنہ ہے۔ انسانوں میں جو جذبات ہیں پاکیزہ ترین شکل میں ہمارے نبی میں موجود ہیں۔ دیکھیں نا، میرے نبی زخمی ہوئے کیوں جی؟ ہوئے نا، طائف میں گئے، پتھر پڑے، خون بہا، خون چوٹیوں کو چپکا، تکلیف ہوئی نا، میرے نبی کو تکلیف ہوئی نا نڈال ہو کے، تو دیکھیں نا رحمت للعالمین ہے، پھر بھی بد دعا نہیں کی۔ جنگ احد میں لوہے کا آپ نے وہ خود پہنا ہوا تھا، ٹوپی، اور آگے کڑیاں لوہے کی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں جب آپ گرے نا تو وہ لوہے کی کڑیاں آپ کے چہرہ مبارک میں دھنس گئیں، کتنی تکلیف ہے، خون مبارک بھی نکلا، دان زخمی ہوئے، ٹوٹے ہیں، تکلیفوں سے گزرے نا، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، اور میرا نبی سب سے زیادہ رحم دل باپ، کیوں جی؟ احساس اللہ نے رکھے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے عظیم رسول من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ ایک لمبا ٹاپک، اس پہ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، تو میں نے چند دلیلیں جو ہے نا عرض کی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بیٹے تھے، ٹھیک ہے، خامد تھے، باپ تھے، سیدہ آمنہ اور عبداللہ ان کے بیٹے تھے، 9 آپ کی بیویاں تھیں، بلکہ 11 تعداد میں کچھ فوت ہو گئیں، تو یہ آپ ان کے خامد تھے، 4 بیٹیاں تھیں، ان کے باپ تھے، احساسات تھے نا، تو یہ اللہ نے ساری چیزیں کامل ترین شکل میں، مطہر ترین شکل میں آپ میں رکھی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسلمان تکلیف میں پڑے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ انسان بھی، آپ تو فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں کی قبروں سے پکڑ کے ان کو دوزخ سے بچانے والی کیفیت، یہ میری حالت ہے، اس طرح کرتا ہوں۔ پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر میرا نبی بہت زیادہ رحم دل اور رحیم ہے کہ نہیں؟ مومن قیامت تک آنے والا بھی، اور خاص کر صحابہ، ٹھیک ہے جی؟ عام طور پر ہر مومن، اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں نا، اس امت پر عذاب نہ آئے، پتھر اس پر نہ برسائے جائے، کوئی دوسرا حکمران ہو کر ان کو ذلیل نہ کرے، دعائیں کی ہیں اس امت کے لیے، دعائیں صحابہ کرام کے لیے خاص دعائیں ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کیسے تھی میرے نبی کی؟ کبھی آپ صحابہ کی محبت کو دیکھیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ میرے نبی کی محبت کیسے تھی۔ صحابہ کرام تو پیارے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، کیوں جی؟ اب جب شاگرد ہو، فرما بردار ہو، بیٹا فرما بردار ہو تو محبت بڑھتی ہے کہ نہیں ہیں؟ تو جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، تو ایک بندہ بات کرتے کرتے، اب میں بات اس کی عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو وہ اپنی انگلی اوپر اٹھا دے بات کرتے میرے نبی کے چہرے کی طرف، ایک صحابی اس کا بھتیجا ہی پاس تھا، اس نے تلوار کا دستانہ الٹا کر کے اس کے ہاتھ میں مارا۔ چاچا، پنجابی میں ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہ چاچا ہاتھ تھلے کر لے تھے، ہاتھ باڑھ دے ہوں گا ہیں؟ تو یہ اس چچے کو جو چچا اس کی ضمانتیں دیتا تھا، تو جب صحابہ کی محبت میرے نبی کے ساتھ یہ ہے کہ نبی نے کہا جا باپ کو قتل کر کے آ، تو صحابی چل پڑا، کہا بیٹھ جا، تو پھر نبی کو بھی تو محبت ہونی ہے کہ نہیں ہیں؟ نبی کی صحابہ سے محبت بے پناہ، اللہ اکبر۔ تو یہ میں بڑے واقعات ہیں کھڑا کیا ہے، تیر سامنے آ رہے ہیں، جسموں پہ کھائے ہیں، لیکن میرے نبی کے اس سے آگے پیچھے صحابہ نہیں ہوئے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے نبی کو شاگرد جیسے اللہ نے عطا کیے، کسی اور نبی کو ایسے شاگرد نہیں ملے، میرے نبی کو جیسے صحابہ اللہ نے عطا کیے، کسی اور نبی کو ایسے صحابہ نہیں ملے۔ قرآن ہے، صحابہ کی تعریفیں پہلی کتابوں میں ہیں، قرآن، سورہ فتح پڑھ لیں، محمد الرسول اللہ
والذین صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی خوبیاں تو تورات انجیل میں ہیں۔ تو یہ جہاں میرے نبی کا ذکر پچھلی کتابوں میں ملتا ہے، جو میرے نبی کے اصحاب ہیں ان کا بھی ملتا ہے، تو یہ میرے نبی کی شانیں ہیں کہ قرآن میں میرے نبی کی سیرت ہے، اور سیرت اس انداز میں کہ وہ شان ہے، وہ عظمت۔ دیکھیں نا، یہ میں نے آیت پڑھی، اس میں بھی شان ہے کہ میرے نبی اس پر یہ شک گزرتا ہے کہ یہ انسان تکلیف میں پڑے، یہ نبی انہی انسانوں میں سے ہیں، یہ نبی مومنوں پر رحم کرنے والے، رافت کرنے والے ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہما قرآن در شان محمد، سارا قرآن میرے نبی کی شان میں ہے، اور میرے نبی وہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈلا ہوا تمثیل بے مثال ہے کردار مصطفیٰ۔ قرآن میرے نبی کی سیرت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، قرآن میرے نبی کی شان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو اتنا عظیم نبی ہے، تو پھر ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس نبی کی اتباع کریں، اور جب میرے نبی کی کوئی بات مل جائے، کوئی عمل مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ اللہ تعالی ہمیں عظیم ترین پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کے فرما برداروں میں، ان کی صفوں میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔